بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر ایک کلپ چل رہا ہے جس میں وسیم رضوی نامی، جس کا انڈیا سے تعلق ہے، وہ انٹرویو دے رہا ہے اور جس میں اس نے جو ہے وہ بڑی ہرزہ سرائی کی ہے کہ 26 آیات جو ہیں وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ ایسے ہی گھڑ کر خلفائے راشدین نے جہاد کے حوالے سے جو ہے وہ انٹر کی ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اتنی بڑی جسارت اور ہرزہ سرائی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سا حصہ اس کلپ کا آپ دیکھیں۔ سپریم کورٹ میں جنہت یاچکائیں تو کئی داخل ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی جنہت یاچکا آئی ہے جو شاید اس سے پہلے دنیا بھر میں کہیں نہیں آئی ہوگی۔ وہ ہے قرآن کی 26 آیتوں کو ریموو کرنے کی یاچکا، اور ہم بات کر رہے ہیں، یاچکا کرتا ہمارے ساتھ ہیں سید وسیم رضوی۔ وسیم صاحب، یہ کون سی 26 آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ جی محترم دوستان ذی وقار، آپ نے اس کلپ کا جو ہے وہ مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ یہ وسیم شخص جو ہے وہ کس طرح ہرزہ سرائی کر رہا ہے خلفائے راشدین کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے وہ قرآن مجید میں جہاد کی آیات جو ہے وہ انٹر کی ہیں۔ اس دریدہ دہن بے وقوف شخص کو نہیں پتہ کہ قرآن مجید کا تقریباً نصف کے قریب حصہ جو ہے وہ جہاد پر مشتمل ہے۔ جو بھی قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں جہاد کا جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ بحث ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں، یہ تو ایسی صورتیں ہیں کہ جو ڈسکس ہی جو ہے وہ اسلامی جنگوں کو کرتی ہیں۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں جو ہے وہ ذکر ہے، بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید میں جو ہے وہ آیات جہاد کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے یہ جہالت پر مبنی ہے یہ بات کہنا کہ صرف 24 یا 25 یا 26 آیات جو ہیں وہ قرآن مجید کی ہیں جو جہاد کو بتاتی ہیں اور جہاد کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہیں۔ اگر ان کو نکال دیا جائے تو قرآن مجید سے جو ہے وہ جہاد کا جو پرنسپل ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بین الاقوامی اینٹی اسلام قوتوں کے پروردہ ہوتے ہیں، اور ان کو فنڈنگ جو ہے وہ ایسی ہی لوگ کرتے ہیں، ایسی NGOs کرتی ہیں جو اسلام کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے، اور محترم دوستان ذی وقار آپ بھی جانتے ہیں کہ جہاد کے خلاف، اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے اس کے خلاف دنیا میں اور مغرب میں، امریکہ اور یورپ میں جو ہے وہ کتنا زیادہ کام ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو سپریم کورٹ میں وسیم رضوی نے جو ہے وہ ایک پٹیشن داخل کرائی ہے جہاد کے حوالے سے اور قرآن مجید سے معاذ اللہ ان آیات کو نکالنے کی جو ہے وہ اجازت طلب کی ہے، اور یہ چاہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ دے۔ سپریم کورٹ تو ایسا فیصلہ نہیں دے سکے گا، وہ جرت نہیں کر سکے گا،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی جرات کرنا بھی بہت مشکل اور مہنگی پڑے گی، نہ صرف جو ہے نا وہ یعنی سپریم کورٹ آف انڈیا کو، بلکہ جو انتہا پسند حکومت ہے مودی کی اس کو بھی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کنسیپٹ ہے، جہاں جہاں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے کہ لوگ آپ کو جہاد کی مخالفت کرتے نظر آئیں یا اسلام کے فلسفہ جہاد پر جو ہے وہ کرٹیسزم کرتا نظر آئیں، تنقید کرتے نظر آئیں، تو اس کے پیچھے آپ یاد رکھیے کہ ایک ہی فتنہ ہے، اور وہ فتنہ ہے فتنہ قادیانیت اور فتنہ مرزائیت۔ آپ مرزا قادیانی کی پوری جو ہے وہ آپ تھیوری اس کی جو بنائی ہوئی ہے، اور اس نے جو کچھ جو ہے وہ گھڑا ہوا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کو جہاد کی مخالفت جو ہے وہ نظر آئے گی، یعنی عدم جہاد کا فلسفہ جو ہے وہ اس کی کتابوں میں، اس کی تحریرات میں نظر آئے گا۔ اب یہاں پر ہندوستان میں اس نے مہاتما گاندھی کی جو عدم تشدد کی پالیسی اور فلسفہ ہے، اس سے سوء استفادہ کرتے ہوئے وسیم رضوی نے یہ سوچا ہے کہ جو ہے وہ انڈین اور غیر مسلم جو ہے وہ میرا ساتھ دیں گے اس حوالے میں، حالانکہ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں اب ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اسی طرح کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مہاتما گاندھی کا جو فلسفہ عدم تشدد ہے، اس کے پرخچے جو ہے وہ اڑا دیے مودی حکومت نے، یعنی اس فلسفے کو جو ہے وہ بالکل تار تار کر دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس پر جو ہے وہ ریلائے کرتے ہوئے یہ جو مرزائیت کا عدم جہاد کا فلسفہ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ وسیم رضوی نامی کو جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، تاکہ قرآن مجید کے فلسفہ جہاد پر جو ہے وہ یہ کام کرے اور یہ فلسفہ جہاد کی مخالفت کرے، اور اس جو فلسفہ ہے اس فلسفے کو جو ہے وہ کنٹروورشل کرے۔ میں نے جو کہا کہ اس کے پیچھے جو ہے فتنہ قادیانیت اور فتنہ مرزائیت ہے، اس کی باقاعدہ جو ہے وہ میرے پاس دلائل موجود ہیں۔ میں ایک دو اقتباسات جو ہے وہ مرزا قادیانی کی جو ہے وہ کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ فلسفہ جہاد جو ہے وہ جو عدم جہاد کا جو فلسفہ مرزا قادیانی نے پیش کیا ہے، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو بے دست و پا کرنے کا اور مسلمانوں کو یعنی سرنگوں کرنے کا، انگریز کے سامنے اور مغربی قوتوں کے سامنے جو ہے وہ سرنگوں کرنے کا فلسفہ ہے۔ عدم جہاد کا جو فلسفہ ہے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس نے گھڑا ہے، ورنہ قرآن مجید کو آپ اٹھا کے دیکھیں، میں نے عرض کیا آدھے سے زیادہ قرآن مجید کی آیات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ جہاد کے فلسفے کو بیان کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ فلسفہ جہاد کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ میں اب آپ کی خدمت میں جو ہے وہ مرزا قادیانی کے وہ پیش کرتا ہوں اقتباسات جو اس نے اپنی مختلف کتابوں میں جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ مرزا قادیانی اپنی ایک کتاب تریاق القلوب میں لکھتا ہے، میں عنوان وہ الفاظ پڑھوں گا جو تریاق القلوب کے الفاظ ہیں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں نے مخالفت جہاد اور انگریز کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابیں تمام ممالک عرب اور مصر اور شام، کابل اور روم تک پہنچا دی ہیں۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیرخواہ ہو جائیں اور جہاد کے جوش دینے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔
اب یہ جو فلسفہ جہاد، عدم جہاد کا جو فلسفہ، اس اقتباس کی روشنی میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں پہ انگریزوں کے خلاف جو مسلمانوں نے اور ہمارے بڑے جلیل القدر علماء کرام نے، جن میں علامہ فضل حق خیر آبادی جو ہے، مولانا کفایت اللہ کافی اور دیگر جو ہے وہ مقتدر علماء اہل سنت نے جہاد کا فلسفہ دیا تھا، وہ اسی وجہ سے دیا تھا کہ اس بدبخت نے جو ہے وہ یعنی کہا تھا کہ جہاد کو چھوڑ کر جو ہے وہ یعنی انگریزوں کے خیر خواہ جو ہے وہ بن جائیں۔ اسی طرح میں تبلیغ رسالت سے جو جلد ہفتم میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے، اور ایک اس وقت کے گورنر پنجاب کو اس نے خط لکھا، اس خط کے ایک اقتباس کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے اور کس طرح جو ہے وہ اس اسلام کے فلسفہ جہاد کو جو ہے وہ نگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور سلطنت برطانیہ سے جو ہے وہ مدد مانگی گئی ہے کہ مجھے پروموٹ کیا جائے تاکہ فلسفہ جہاد کو ختم کرنے میں جو ہے وہ مغرب کی اور انگریز کی جو ہے وہ مدد کر سکوں۔ مرزا قادیانی نے گورنر پنجاب کو 24 فروری 1898 میں ایک خط لکھا، اور اس خط میں مرزا قادیانی نے لکھا، جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار ہے۔ بہت ساری اور بھی جو معلومات ہیں اور مواد ہے جو ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ جو قادیانیت کا فتنہ ہے، مرزائیت کا فتنہ ہے، یہ اصل میں جو ہے وہ اسلام کی جو مخالف قوتیں ہیں، اور اس وقت کی جو بڑی مخالف قوت انگریز تھی، اس کو یعنی مسلمانوں کے اوپر ایک واک اوور دینے کے مترادف تھا اس کی مخالفت کرنا۔ اس وجہ سے مرزا قادیانی نے اس کو جو ہے وہ بالکل واضح طور پر جو ہے وہ مخالفت کی اس فلسفہ جہاد کی، اور انگریز کا جو ہے وہ ساتھ دیا۔ اس لیے میں اپنے دوست احباب کو، میرے سامعین جو ہیں، میرے فالوورز جو ہیں، وہ میرے جو احباب ہیں، ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ یاد رکھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو وسیم رضوی نے پٹیشن دائر کی ہے، اگر میرے دوست جو ہے جو یعنی بھارت میں رہ رہے ہیں، انڈیا میں رہ رہے ہیں، اور ہمارے دوست جو غیر مسلم دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں، اور مسلمان آپس میں اس حوالے سے کوئی کنٹروورسی جو ہے وہ پیدا نہ کریں، بطور خاص پاکستان کے میں رہنے والے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ، غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ کوئی ایسے کنٹروورسی جو ہے وہ پیدا نہ کریں کہ جس میں مخالفت ہو اور پاکستان کا جو امن و امان ہے وہ جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے۔ نہ ہی یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے، اس لیے کہ شیعہ سنی مسئلہ اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آج پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں، عراق میں جو ہے وہ اینٹی اسلام قوتوں کے ساتھ شیعہ لڑ رہے ہیں، شام میں لڑ رہے ہیں، اسی طرح اور دیگر جگہوں پر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ اسلام کے فلسفہ جہاد کے مخالف ہوں تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ یعنی اسلام مخالف قوتوں کے خلاف جو ہے وہ نہ لڑیں۔ یہ جہاد کا جو مسئلہ ہے اور یہ جو جہادی آیات کو نکالنے کا مسئلہ ہے، یہ نہ بین المذاہب مسئلہ ہے اور یہ نہ ہی بین المسالک مسئلہ ہے۔ یہ اصل میں اس سازش کو پروموٹ کرنا ہے جو سازش جو ہے وہ مرزا قادیانی نے گھڑی تھی، اور یہ شخص جو ہے وہ مجھے مرزا قادیانی کا ایجنٹ جو ہے وہ بھارت میں نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے دیکھ بھال کر، سوچ سمجھ کر جو ہے وہ جب بھی کوئی دوست تحریر کریں تو سوچ سمجھ کر کریں، کوئی کلپ جو ہے وہ جاری کریں تو ایسا کلپ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کے خلاف ہو، یا پاکستان میں جو بین المسالک ہم آہنگی ہے اس کو جو ہے وہ ہم ڈیمیج کریں۔ تو ہمیں بہت ہی دیکھ بھال کر اور بہت ہی سوچ سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ اس نئے فتنے کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہوگا۔